معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. مومن، کافر اور منافق کون ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی پورا قرآن مجید اگر دیکھا جائے تو ان تین قسم کے جو کرداروں کے ارد گرد گھومتا ہے. یا تو کہ ایک مومن کا ذکر ہوگا، اب مومنین کون ہیں؟ ان میں انبیاء اور رسول علیہ السلام سے لے کر جو ان کے ساتھ چلنے والے تھے، جو ان کی تباہ کرنے والے تھے، وہ سب لوگ آ جاتے ہیں. اب وہ کون ہوتے ہیں مومن؟ ان کی ایک ڈیفینیشن یہاں پہ دے دی گئی. پھر کافر کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ جو حق کو ڈینائی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ان کی ڈیفینیشن دی گئی. اور پھر ایک کافی زیادہ آیات جو ہیں جو منافق کو ایکسپلین کرنے کے لیے جو ہے بیان کی گئی ہیں. تو یہ تین جو موضوعات ہیں، ایمان، کفر اور نفاق، یا تین کردار آپ کہہ لیں، مومن، کافر اور منافق، ان پر تفصیل سے قرآن میں بات ہوگی. بلکہ قرآن مجید کو اگر کہا جائے تو وہ ایک طرح سے انہی تین کانسیپٹس کی ایکسپلینیشن ہے، تو یہ غلط نہ ہوگا. تو اس لیے اس کو بالکل آغاز میں ہی بیان کر دیا گیا. سب سے پہلے مومنین کو جو ہے ڈیفائن کیا گیا کہ مومن کون ہوتے ہیں. جو غیبی حقائق، جو اندیکھے حقائق ہیں، ان کو وہ اس طرح تسلیم کرتے ہیں، اس طرح ایسے تسلیم کرتے ہیں کہ انہیں کوئی شک نہیں ہوتا. یعنی یہ ایمان بالغیب ہے، یہ الایمان الغیب نہیں ہے. یہ بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے ہاں پھیل گئی ہے کہ ایمان جو ہے وہ اندھا پیرا ہے. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام کے اندر ان سین ریالٹیز کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی ڈاؤٹ. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس طریقے سے مان لینا کسی حقیقت کو کہ کوئی شک باقی نہ رہے. انفارچونیٹلی ہم جب ایمان کے لیے بلیف کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں، جو ہے ٹرمنالوجی استعمال کر لیتے ہیں، تو پھر اس سے بہت بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ بلیف جو ہے وہ ہماری زبان کا لفظ نہیں ہے. اس کی جو اوریجنس ہیں بیسیکلی وہ گریک اوریجنس ہیں. وہاں سے پھر وہ انگلش زبان میں آیا، اور وہاں سے پھر جو ہے ان کے ہاں ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے ڈیولپ ہو گئی. اور بلیف کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ موجود ہوتا ہے. جبکہ ایمان کا لفظ جو ہے وہ الف میم نون کے مادے سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی سے جو ڈرائیو ورڈ ہے وہ آمنا یؤمن ایمانن ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس طرح کسی حقیقت کو تسلیم کر لینا کہ امن ہو جائے اور اطمینان ہو جائے. تو ہم ان سین ریالٹیز کو ضرور ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں کر رہے، ہم دلائل کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے قرآن مجید جو ہے وہ بھرا پڑا ہے دلائل سے. انشاءاللہ آگے وہ بات آئے گی تفصیل سے. پھر بتایا گیا کہ دوسری ان کی صفت کیا ہے کہ نماز قائم کرنے والے ہیں. تیسری صفت کیا ہے کہ وہ انفاق کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں. اور پھر بتایا گیا کہ اللہ کی طرف سے جو نازل ہونے والی وہی جو ہے اس پر وہ ایمان لانے والے ہیں. اور وہی ایمان سے مراد تو یہی ہے کہ اس طرح اس کو تسلیم کرنے والے ہیں کہ ان میں کوئی شک نہیں ہے ان کو، اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں. تو یہ صفات بیان کی گئی کہ مومنین جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں. اچھا، اس کے برعکس جو ہیں پھر دوسری طرف کافر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر اسپیکٹرم ہے تو ایک طرف مومنین ہے، دوسری طرف جو ہے وہ کافر ہیں. تو کافر کون لوگ ہیں؟ کہ جن کو جب بار بار سمجھایا جائے تب بھی وہ اثر قبول نہیں کرتے. یعنی وہ ایک خاص وقت ان پہ گزر جاتا ہے جب ان پہ لوگ نصیحت کرتے ہیں ان کو، تو وہ تسلیم نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کیا ہے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگا دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. ایک مہلت ضرور دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی کہ وہ حق کو سمجھے. حق اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں مہر لگا دیتے ہیں. تو یہی بات یہاں پہ بیان فرمائی گئی ہے کہ کانوں اور دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور آنکھوں کے سامنے آپ پردے ڈال دیے گئے ہیں. اب یہ کبھی بھی جو ہے ایمان کی طرف نہیں آ سکتے. تو یہ تو کافر لوگ ہو گئے. اب ان کے بیچ میں بھی یہ کیٹیگری ہے، وہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ کیٹیگری ہے، اور اسی کے والے سے ہمیں زیادہ ویجیلنٹ بھی رہنا چاہیے، اور وہ ہیں منافقین. یہ کو لوگ ہیں، ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے. کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور آخرت پر، لیکن یہ ایمان آنے والے نہیں ہوتے. اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ اور اہل ایمان سے فریب کرنے کے باوجود ان کو شعور نہیں ہوتا. یعنی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہوتا. غیر شعوری طور پر ایسا کر رہے ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں اللہ فرماتے ہیں کہ مرض لگ جاتا ہے، جسے مرض نفاق کہتے ہیں، پر ان کو شعور نہیں ہوتا. یہ فساد مچا رہے ہوتے ہیں دنیا میں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم فساد مت بچاؤ، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن اس کا بھی ان کو شعور نہیں ہوتا. یعنی یہ غیر شعوری طور پر یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. یہی وہ ہلاکت خیزی ہے اس مرض کی کہ جس کو لگ جاتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. وہ اپنے آپ کو بالکل پکا مومن سمجھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کی جو
عادات ہیں، اس کے جو طریقے ہیں، وہ ایک کافر کی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی صرف بیان کی کہ اہل ایمان کو بیوقوف قرار دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جو صحیح معنوں میں ایمان کے روح پہ چل رہا ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بیوقوف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی بیوقوف ہیں، اصل میں ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اور یہ مومنین اور مومنین سے بھی دوستیاں لگا کے رکھتے ہیں اور کافروں سے بھی دوستیاں لگا کے رکھتے ہیں، تاکہ جس طرف بھی جو ہے وہ اونٹ جس کر بھی بیٹھے ان کو فائدہ ہی ہو۔ تو وہ اپرچونس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی اپنے آپ کو رسک میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اور پھر اس والے سے دو بلیغ مثالیں بھی بیان کی گئیں، بڑی خوبصورت مثالیں، جس سے ان کی روش کو ہمارے سامنے جو ہے واضح کیا گیا۔ تو ایک بڑی خوبصورت مثال دی گئی کہ ایک شخص جو ہے وہ اندھیرے میں آیا اور اس نے چراغ جلایا، اور اس کے چراغ جلانے کی وجہ سے جو ہے اس کی جو روشنی ہے وہ چار سو پھیل گئی، اور ہر شخص کو جو ہے وہ حقیقت نظر آنا شروع ہو گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ لوگوں کا نور ہی، یعنی جو اس کی نور سے آپ کہتے ہیں نا کہ بصارت کا نور جو ہوتا ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی، تو اب یہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ مثال کیوں بیان کی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ جب مبعوث ہوئے تو یہ جو سوسائٹی تھی یہ شرک کے اندھیروں میں پڑی ہوئی تھی۔ یہاں پہ شرک، بت پرستی عام تھی، یہاں پہ توہمات کا جو ہے وہ دورہ تھا، اور اس تاریک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہدایت لے کر آئے، نور ہدایت لے کر آئے۔ اس کی روشنی سے چار سو جو ہے وہ نور ہی نور پھیل گیا۔ ہر دیکھنے والے نے وہ دیکھ بھی لیا، اور حقائق بھی اس کے سامنے واضح ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کچھ لوگ ایسے نامراد تھے کہ ان کی جو بصارت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سلب کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی۔ یہاں پہ بھی غلطی وہی ہوتی ہے کہ جب حق سامنے آتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسے قبول کریں۔ جب کوئی اسے جان بوجھ کے جو ہے جانتے بوجھتے ہوئے جب انکار کر دیتا ہے اس سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں کے سامنے پردے ڈال دیتے ہیں۔ یہی معاملہ جو ہے ان منافقین کے ساتھ ہوا، تو اس لیے یہ مثال بیان کی گئی۔ دوسری ایک اور مثال بڑی خوبصورت ہے ان کی روش کو بیان کرنے کے لیے، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات کو امیجن کریں کہ جو ہے بارش برس رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، اور جو ہے بادلوں سے جو ہے وہ گرجنے کی آواز بھی آ رہی ہے۔ تو اس سارے ماحول میں اب امیجن کریں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، ایک قافلہ چل رہا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف خوف و ہراس کا ایک منظر ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں تو یہ لوگ خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ تو اب اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جب تھوڑی بہت روشنی ہوتی ہے بجلی کے چمکنے سے تو یہ چل پڑتے ہیں، جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے پھر رک جاتے ہیں۔ تو یہ مثال اب ان منافقین کے حوالے سے ہے کہ جب مسلمانوں کے اوپر اچھے حالات آتے ہیں تو یہ لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں، جب برے حالات آتے ہیں تو پھر رک جاتے ہیں۔ تو ان کی جو ہے روش کو ان دو مثالوں میں بڑی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا۔